اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ یہ سورۃ یونس ہے، مکی سورت ہے اور 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے موجودہ ترتیب میں تو 10ویں ہے اور نزول میں 51 ہے۔ اس طرح اس کے بعد سورۃ ہود 52 ہے اور سورۃ یوسف 53 ہے، حسب ترتیب ہے۔ سورت دلائل عقلیہ تقریباً 25 کے قریب پر مشتمل ہے، یعنی عقل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے جو مدد مانگی جاتی ہے یا مشکل کشائی کی جاتی ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔ اور 3 دلائل نقلی پیش کی گئی، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت یونس کا، حضرت موسیٰ کا بالتفصیل، اور ان سے ثابت کیا ہے کہ انبیاء کا یہی پیغام اور تعلیم ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگی جائے اور عبادت بھی صرف خدا کی جائے۔ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں تو براۃ من اللہ ورسولہ، تو اس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ اور تفصیل سے ہوا کہ جن سے برأت ضروری ہے، خاص کر وہ لوگ جو ناکارہ عقیدہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہ یہ مخلوقات، یہ مرحومین و مقبورین ہماری شفاعت و سفارش کریں گے۔ اور سورت کے آخر میں تھا کہ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ اتنے بڑے مسئلے کے بیان کے لیے ایک تو اپنے عقیدے پر پختہ رہنا ہے، استقامت علی التوحید، حسبی اللہ لا الہ الا ھو۔ ظاہر ہے کہ توحید کے مسئلے پر جب آپ سٹینڈ لیں گے، ڈٹے رہیں گے، تو کچھ آزمائشیں آئے گی، کچھ طبی طور پر، کچھ خاندانی طور پر، کچھ معاشرتی طور پر۔ ان سب کے مقابلے میں آپ کہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بلانے کا مستحق نہیں، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ علیہ توکل، تو جب اللہ تعالیٰ پر توکل مکمل حاصل، توکل ایک شان ہے، توکل ایک مقام ہے، جیسے مفتی ایک مقام ہے، محدث مقام ہے، مفسر مقام ہے، مورخ مقام ہے، زہد و تقوی کے عنوان میں ایک بہترین مقام وہ توکل کا۔ توکل کا معنی ترک الاسباب نہیں ہے، بلکہ توکل کا معنی ہے ترتب الاسباب و ترک الاعتماد۔ اسباب حسب ضرورت پیدا کرو اور اعتماد صرف اللہ پر کرو۔ وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کیجئے کاموں میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب کرنے پر آئے تو بھروسہ صرف خدا پر ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مشاورتی لوگوں کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے ایسا کہا تھا۔ تو سب سے اہم مہم مسئلہ اسلام میں توحید کے ساتھ برابر جو چل رہا ہے وہ توکل ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ توکل کا ذکر۔ اب لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیشہ نصیب کرے اسی پر حیات اور ممات، لیکن آیا اس کا کیا تقاضا ہے ہم سے؟ کہ خدا پر بھروسہ ہونا۔
جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو پھر نہ کوئی درگاہ نظر آئے گی نہ کوئی آستانہ. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کے مالک ہے. وہ بابا جو اور ہے وہ تو فرشی لوگ ہیں نا، کوئی بغداد میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی غزنی میں ہے اور کوئی چشت میں ہے. دنیا کے اچھے اور نیک خصلت لوگ، کامل و اکمل اولیاء، اللہ کے محبوب بندے، لیکن یہ فرشیون ہے. عرشیون تو ملائک کے مقربین ہے یا ارواح العلماء والاولیاء ہے. ملا علی قاری شرح شفا میں ایک مقام پر کہتے ہیں فَهُمْ فَرْشِيُّونَ بِأَجْسَادِهِمْ وَعَرْشِيُّونَ بِأَرْوَاحِهِمْ. یہ جسم کے اعتبار سے فرشی ہے لیکن روح کے اعتبار سے عرشی ہے. تو فرمایا کہ عرش اور اس کی عظمت اور بلندی خدا کی شان کے لائق ہے، اور وہ با اختیار و مقتدر ذات. اسی کی توحید و تفرید اور توکل نوح علیہ السلام نے بیان کی، بے عقلوں نے زیادتی کی تو دلائل عقلی ان کے خلاف قائم کی، اور اسی اللہ کی توحید و تفرید اور توکل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا. فرعونیوں نے اور قبطیوں نے زیادتی کی تو ان کے خلاف دلائل پیش کیے گئے، اور یونس علیہ السلام ان کی قوم نے بھی کچھ سرکشی اور بغاوت دکھائی تھی، جو ابتدائی مرحلے میں توبہ گار ہو گئے، باز آئے، اور خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کی. الف لام را. عبداللہ ابن عباس سے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے انا اللہ ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں. یہ مناسبات ہے نہ کہ معانی متعینہ ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت آموز کی. جس جگہ قرآن کی صورت میں ہو کہ یہ کتاب حکیم ہے تو سمجھ لو کہ حکمت متعالیہ سے متعلق دلائل عقلیہ زیادہ ہو. اس لیے نقلی دلائل تو 3 ہیں، واقع نوح، موسیٰ و یونس، اور 25 دلائل عقلیہ ہے. اور جس جگہ صورت میں ہو کہ تلک آیات الکتاب المبین تو سمجھ لو کہ اس میں دلائل نقل کے زیادہ ہو، اخبار و واقعات سے استدلال بلند ہو. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کو انہی میں سے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو. نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ غیر اللہ کے پوجا پاٹ سے مخلوق کو ڈرانا اور ایک اللہ کی عبادت مخلصہ کی دعوت دینا. ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کہیں گے بابا سب سے رشتہ توڑ اور صرف حق سے رشتہ جوڑ. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ مطلب بیان کرتے تھے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تفسیر قرطبی وغیرہ میں ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا تھا تو وہ بھی یتیم یا ابی طالب. ہمیشہ اس قسم کے احوال جو ہے وہ مشرکین کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہو جاتے ہیں. ان لہم قدم صدق عند ربہم، بے شک ان کا مرتبہ سچائی کا رب کے ہاں ہے. مسلمانوں کا مرتبہ سچائی کا اللہ کے ہاں مسلم. وہ جو حضرت کی خدمت میں ایک دیہاتی آتا تھا
حضرت کی خدمت میں کبھی گاجر، مولی، ساگ وغیرہ بھی لاتا تھا. اور ایک دن بازار میں بیٹھا ہوا تھا، سبزیاں لگایا تھا. آپ پیچھے سے آئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا میں یشتری ھذا العبد، غلام بیچ رہا ہوں، کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا انی اذا قاصد، کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا. فرمایا انت عال وغال عند اللہ، او کما قال، لیکن خدا کے ہاں بہت قیمتی و بیش بہا ہو. اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، بے شک ان کا مرتبہ سچائی کا رب کے ہاں مسلم ہے. سب سے بڑی سچائی تو لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ توکل و اتباع سنت ہے. قدم صدق، امام مقاتل کہتے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع صادق، تفسیر ابن ابی حاتم. امت مسلمہ میں بعض افراد کو اللہ تعالیٰ نے اونچا قدم اور مقام دیا ہے. امام شافعی سے منقول ہے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، فقہ میں لوگ ابو حنیفہ کے محتاج رہیں گے. تو گویا کہ امام اعظم کا قدم جو ہے نا، مقام صدق، وہ فقہ اسلام میں مسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو جو مقام دیا ہے اصح کی وجہ سے، الجامع کی وجہ سے، تو محدثین میں ان لہم قدم صدق عند ربہم. ہر دور اور ہر زمانے میں درر اور یواقیت پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی نقل ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اچانک سر جھکایا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر پاؤں رکھا اور پھر میری پاؤں کے نیچے تمام دنیا کے اولیاء نے گردن جھکایا. چہ قدم پتا رسول کڑو استا قدم ہر بزرگ قبول کڑو، اور زور دے ڈیر دے پہلوان اور دے بغداد شاہی میران. تو یہ واقعہ تو تاریخی ہے اور یقیناً صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے کس انداز سے دین کی خدمت کی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ اولیاء کے صفوف میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اس کا قدم اونچا ہے. ابو بکر عطابکی نے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ جلد 3 جز 6 صفحہ 142 پر لکھا ہے وعظا فرقہ کا، حضرت نے واعظ کیے تو دنیا کو رلایا. درسا فحق کا، درس دیے تو تحقیق سے. افتا فدق کا، اور فتویٰ دیا تو دلیل کی بھی دلیل دی. حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 50 بچے دیے تھے اور 26 یا 24 ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں، اور 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں ان کی حیات تک علماء و فضلاء تھے. اور ان کے درس کا عجیب طریقہ تھا، آدھے بیٹے دائیں آدھے بیٹے بائیں، درمیان میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر ہوتے، اور وہ ایک مسئلہ بیان کرتے پھر کہتے ماذا یقول شیخ عبد الرزاق، بڑے بیٹے کا نام تھا. وہ کہتا اقول کما قال ابی وماذا یقول شیخ عبد الجبار وماذا یقول شیخ عبد العزیز. وہ اخیر میں تھے سب کے. وہ کہتے تھے میں نہیں کہتا ہوں وہ جو والد صاحب نے کہا ہے، تو کہا لکھو یہ. اور پھر اخیر میں پیرانی پیر فیصلہ کرتے تھے. آپ نے کہا میں بغداد اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابو حنیفہ کا شہر ہے، اور
امام ابو حنیفہ کا یہی درس کا طریقہ تھا. آپ کے 50 طلباء درجہ اجتہاد کو پہنچ چکے تھے اور ان کے سامنے آپ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اجمال سے، پھر اس پر دلائل آتے اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرماتے. پھر جن کا اختلاف مناسب ہوتا ان کا لکھ لیتے، اس لیے خلاف ابو یوسف و خلاف محمد آتا ہے. 16 مسائل ہیں جن میں امام ظفر ابن حذیل کے قول پر فتویٰ دیا گیا. تو پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آیت من آیات اللہ تھے اپنے وقت. اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء کی صف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خاص مقام دیا ہے تو یہ بے جا نہیں ہے. بالکل اخیر وقت میں جب روح جا رہی تھی تو فرماتے تھے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اتبعوا ولا تبتدعوا. ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور اتباع سنت کرو، اپنی طرف سے بدعت نہ نکالو. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اتبعوا ولا تبتدعوا. اتباع کرو، ابتداء نہ کرو، یعنی اتباع سنت کرو، بدعت نہ نکالو. دیکھیے حضرت صاحب کی سوانح الیواقیت والجواہر بترجمت الشیخ عبد القادر تمیمی بغدادی کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صاحب کی زیارت بھی کرائی ہے. ایک تو بغداد جانا نصیب ہوا، حضرت کے روضے مبارک پر بھی پیش ہوا، اور وہاں 5 وقت نمازیں جو ہوتی ہے مسجد ابو حنیفہ میں ہوتی ہے. بہت بڑی حویلی ہے، اور حویلی کے ہر کونے پر ایک مسجد احمد ابن حنبل، مسجد امام شافعی، مسجد امام مالک. لیکن 5 وقت نمازیں امام ابو حنیفہ والی مسجد میں. حالانکہ خود حضرت صاحب کی رائے احمد ابن حنبل کی تھی، لیکن 12 کے 12 بیٹوں کو کہا تھا تحنفوا، حنفی رہو. وہاں مغرب کی اذان سے پہلے سورۃ ملک پڑھی جاتی ہے لاؤڈ سپیکر پر. کہتے یہ بزرگوں کا عمل ہم نے دیکھا ہے. بس کہا پاکستان کے بدعتی آئے تھے، انہوں نے کہا صلاۃ والسلام. میں نے کہا نہیں، یہ تو خراب فرقے کی علامت ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہاں جو امام ہے اور جو یونیورسٹی کا چانسلر ہے وہ سید محمد امین ہے، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے خريج ہے، صاحب القامہ و شامہ ہے، بڑے اونچے عالم ہیں. ہمیں گھر بلایا، دعوت کی، بات چیت ہوئی. غالباً شیخ عبدالرزاق کی قبر وہی ہے، اور چھوٹے لڑکے شیخ عبدالعزیز یا عبدالجبار کی. امام اعظم کے مزار اقدس پر بھی جانا ہوا. عجیب عجیب استغنا کے واقعات دیکھے ہم نے. وہاں کے امام، نائب امام، مؤذن، خادم مسجد کو کچھ ڈالر پیش کیے. ان سب نے چوم کے پھر واپس کیا. کہا انتم علی السفر انتم تحتاجون الیہ. آپ سفر پر ہیں، آپ کو ضرورت ہے. ہم تو یہاں رہتے ہیں، کام چلتے ہیں. اور امام صاحب کا مزار مبارک جو تھا وہ نیچے سے اوپر تک سونے سے بھرا ہوا تھا، اور ہر دنیا کا سکہ موجود تھا، لیکن کوئی لے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جب امام، نائب امام، مؤذن، نائب مؤذن، خادموں نے ڈالر واپس کیے تو میں نے منصور کو کہا کہ وہ جو امام اعظم نے خلیفہ منصور کا عہدہ واپس کیا تھا، آج تک ان کے نسب میں اور نسبت میں وہ برکت موجود ہے. استغنا کی عجب شان تھی. ہمیں کوئی تقابل نہیں کرنا ہے، لیکن واضح تھا کہ یہ مجتہد زمانہ ہے. اور
شیخ عبد القادر تو 6 صدی ہجری کے مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ بے شک ان مسلمانوں کے لیے اونچا مقام ہے رب کے ہاں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں جو مقام شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کا حدیث میں رہا ہے ان کا قدم اونچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد جو حضرت اقدس فقیہ علی الاطلاق، محدث کبیر، مفسر جلیل، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مقام دیا ہے، کہا جا سکتا ہے ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ حضرت شاہ صاحب کا مقام اور مرتبہ احادیث و اسانید میں بہت بلند و برتر ہے، چونکہ حضرت ہی کی تقریر و اعمالی استاذ گرامی قدر مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مرحوم نے جمع کی، اس لیے شاہ صاحب کے بیٹے انظر شاہ نے نقش دوام میں لکھا کہ اس وقت کوئی شخص بھی حدیث کا کامیاب درس معارف و سنن دے کے بغیر نہیں دے سکتا ہے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، اللہ کا خاص احسان ہے کہ میرے شیخ اول مولانا لطف اللہ صاحب بھی حضرت اقدس مولانا انور شاہ کے شاگرد تھے۔ 1927 میں دورہ حدیث دیوبند میں کیا، یہ دیوبند میں شاہ صاحب کا آخری سال ہے، اور مولانا لطف اللہ ہر کتاب میں اول آئے تھے۔ اور دوسرے استاد مولانا یوسف بنوری نے 29 میں کیا تھا ڈابیل میں، وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے خاص الخاص تھے۔ کہتے امیر الشریعہ امیر البیان مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بیمار تھے، حضرت بنوری عیادت کے لیے گئے، کہا السلام علیکم، کہا کون؟ کہا یوسف بنوری، کہا قریب آؤ، نہیں سن رہا ہوں، کیا بول رہے ہو؟ کہا یوسف بنوری آیا ہوا ہوں، تو غلط باتیں کیوں کرتے؟ یوسف کہاں رہے؟ کہو کہ انور شاہ آیا ہوا ہے۔ گفتائی اللہ بود او گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ختم نبوت کے مسئلے میں شورش نے کہا کہ ہم سٹیج پر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا محمد یوسف بنوری جو صدر مجلس عمل کل پاکستان تھے، آپ ہی کی صدارت میں ختم نبوت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوا۔ تو کہا میں نے جب حضرت مولانا بنوری گاڑی سے اترے اور سٹیج کی طرف آ رہے تھے تو میں نے اپنے بیٹے مختار کو کہا، شورش کہتے ہیں، کہ بیٹے دیکھو یہ مولانا محمد یوسف بنوری ہے، یہ اپنے شیخ کا مثیل ثانی ہے، شیخ نے مسئلہ اٹھایا اور شاگرد حل کر کے چھوڑے گا۔ بے شک ان کا قدم سچائی کا ہے اللہ کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، واضح ہے، ناقدر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے رب وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اپنی شان کے مطابق مستوی عرش ہوئے، یدبر الامر، وہی سے فیصلے کرتے ہیں، ما من شفیع الا من بعد اذنی، نہیں ہے سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد۔ پیغمبر کہتے میں بھی سجدہ کروں گا مقام محمود پر، اور پتہ نہیں کتنی دیر سجدے میں رہوں گا، پھر مجھے کہا ارفع راسکا سل توطا اشفا تو شفا، سر اٹھائے، جو کہو گے وہ مانیں گے، جن کی شفاعت کرو گے سب قبول ہوگی۔ صاحب روز جزا وانگا خطیب انبیاء، شانور شاہ سے منظومہ میں کہتے ہیں
قیامت کے میدان کے تو آپ سے پسالار ہیں. صاحب روز جزا وانگا خطیب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. کیونکہ سورہ انعام سے تو ربوبیت چل پڑی نا. افلا تذکرون، نصیحت نہیں لیتے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف پلٹو گے سارے. وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا ہے پکا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ پیدا فرماتے شروع میں بھی لٹائیں گے بھی. پیدا کرنے کو کہتے ایجاد اور لٹانے کو کہتے تجدید. تو جو پیدا کرنا ہے وہ مشکل مسئلہ ہے، بار بار بنانا تو ارے کر سکتا ہے. میز جس نے ایجاد کیا، کرسی، وہ بہت مشکل کام ہے. اب تو ہر کمپنی میز کرسی بناتی ہے. تو تم تجدید پر اعتراض کرتے ہو اور وہ تو موجود و خالق ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ بدلہ دے اللہ ایمان و عمل نیک والوں کو پورے انصاف کے ساتھ. بالقسط کا ایک معنی تو یہی ہے جو سب مفسرین کرتے ہیں کہ کسی کی نیکی کٹی نہیں جائے گی، گاٹی نہیں جائے گی. دوسرا معنی کہا گیا ہے کہ قسط معنی ہے توحید. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی کا. بعض لوگوں نے چائے پر اس لیے اعتراض کیا ہے نا کہ یہ گرم گرم مناسب ہوتی ہے اور گرم نامناسب ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دوا بھی بعض ایسی ہے جو طبیب کہتے ہیں کہ گرم پانی کے ساتھ لے، اور اگر آدمی ٹھنڈا پیا تو اس کے لیے لسی ہے، مٹا ہے، شبلی دی، ہر ششتا کا نا. چائیس کے در مجلس ہر شاو گدائے، چائیس کے تاراج کند خانہ غمرہ. تین چیزیں دنیا کی نعمتوں میں سے ہیں: چائے گرم ایو المحترم، بیوی حسین جمیل، اور دولت بے حساب، تاکہ زندگی مرادوں کی ہو ورنہ ارمان کی رہے گی. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی کا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بوجہ ان کے کفر کرنے کے. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ یہ قدرت کے دلائل توحید و تفرید کے ادلہ ہے، عقلیہ ہے. اللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشنی لینے والا. فلاسفہ کہتے ہیں نور القمر مستفاد من نور الشمس. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، مقرر کیے ان کی جگہ. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ جان لو سالوں کی گنتی اور حساب. علماء نے استدلال کیا ہے کہ شمسی نظام بھی درست ہے اور قمری بھی درست ہے، لیکن اسلام میں قمری نظام کا رواج رہا ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کی اللہ نے یہ مگر حق جاننے کے لیے. حق وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، سورۃ حج. تو اللہ نے ان چیزوں کو حق جاننے کے لیے پیدا کیا. اور حق کے معنی ہے دلیل مستقیم، اور حق کے معنی ہے حکمت متعالیہ. قرآن میں جب بھی حق آئے گا تین معنوں میں سے کسی ایک پر ہوگا: یا اللہ کی جان پہچان معرفت کے لیے، یا قدرت کی استقامت کے لیے، یا حکمت متعالیہ کے تحسین کے لیے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل فرماتے آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو. دا کتاب دا عقل مندو دانش مندو
دبے عقل دلتا اس کارم نشتا. کہتے ہیں یہ میری کتاب عقل مندوں کے لیے، بیوقوفوں کا یہاں کیا کام. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک بدلنے میں رات اور دن کے، کبھی راتیں بڑھتی ہے دن گھٹتے ہیں. آج کل راتیں چھوٹی ہو رہی ہے، دن بڑے ہو رہے ہیں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور وہ جو پیدا کی اللہ نے آسمان و زمین میں، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی پر، خوش ہو گئے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر مطمئن ہوئے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان کے کمانے کے. حافظ القرآن والحدیث مولانا ہدایت اللہ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ کے بڑے صاحبزادے، علم کا پیکر، وہ میری درخواست پر ہماری مسجد تشریف لائے تھے اور رات کو عشاء کے بعد واعظ کر رہے تھے. یہ آیتیں پڑھی خطبے کے اندر، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم، رہنمائی فرمائے گا ان کا رب، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہے گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، خوشگوار جنتوں میں ہوں گے. اللہ نصیب فرمائے. دعواہم فیہا، وہاں پر دعا کریں گے، سبحانک اللہم، اللہ پاکی تیرے لیے. وتحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے کو بھی ملیں گے تو سلام سلام. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، بلکہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام پڑھا جائے گا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخر کار ان کی مجلس کا خاتمہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہو. مولوی جب تقریر کرتا ہے اور ختم کرتے کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ٹھیک، اس سے پتہ چلا کہ اسلامی اصطلاحات کا استعمال ہونا چاہیے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ جلدی دیتا لوگوں کو شر، استعجالہم بالخیر، جیسے یہ جلدی مانگتے ہیں بھلا، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ہوا ہوتا ان کا مدت موت کی، یعنی فیصلہ ہی ہو جاتا. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ملنے کی کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف پکارتے ہمیں کروٹ کے بل، اے اللہ کرونا وائرس اور وبا ختم فرما. او قائدن، یا بیٹھ کر، او قائمن، یا کڑے کڑے. علماء نے لکھا ہے کہ دعا اور ذکر ہر حال میں جائز ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم دور کر دیتے تکلیف، مرہ ہو جاتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جیسے اس نے پکارا ہی نہیں تھا ہمیں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو پہنچی تھی. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ خوبصورت دکھایا گیا زیادتی کرنے والوں کو جو وہ اعمال کرتے تھے.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں بستیوں کو تم سے پہلے، لما ظلموا، جب حد سے بڑھ گئے، حلم حق باتو مواسا کنات، اللہ تعالیٰ کا حلم صفت برداشت ساتھ دیتی ہے، علم حق باتو مواسا کند، چوز حد بگزر کنی رسوا کنت، لیکن جب حد سے بڑھ جاؤ گے تو پکڑ لے گا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، ایمان نہیں لا رہے تھے، كذلك نجزي القوم المجرمین، یوں ہم سزا دیتے جرائم پیشہ لوگوں کو۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، پھر ہم نے بنایا تم کو ان کے بعد روئے زمین میں، لننظر، ہم دیکھنا چاہتے کیف تعملون، تم کیسے کرو گے۔ ہر کے آمد عمارتی نوسا، رفت منزل بدیگرے پرداخت، وہاں دیگر پختہ ہم چنے ہوسے، ای عمارت بسر نہ برد کسے، جو آیا اس نے اپنی نشانیاں چھوڑی، وہ چلا گیا، دوسرا آیا وہ اس سے بھی زیادہ سرگرم۔ محمد علی جناح غریب کو موقع نہیں ملا، جلدی مر گیا، رہ جاتا تو انشاءاللہ اللہ کا قانون نافذ کرتا۔ لیاقت علی خان نے سوچا تھا لیکن مارے گئے، اس کے بعد جتنے آئے وہ ٹپو خان اور جپو خان تھے۔ ایوب خان آیا، بڑا تھم تراک، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، تاشکند میں شاستری کو کہا صلح کرنی ہے یا جنگ، صلح کرنی ہے یا جنگ، شاستری مردار ہو گئے، ایوب خان تھا، تاشکند میں مر گئے تھے نا۔ وہ وقت آیا کہ ایوب خان نے بھی آخری تقریر کی اور کہا اب پاکستان کا اللہ محافظ ہے۔ پھر یحییٰ خان آیا، توسی خان، اور اس کے نالائق و نااہل دور میں وہ حالق جہنم اس کے پاس 13 دن سے کمرے میں تھی، اور کمانڈر ان چیف بنگال سے بار بار کہتا تھا کہ کیا کروں میں، نرغے میں آ گئے۔ اور اس کے جانے کے بعد پھر بھٹو آیا، خدا نے بڑی عزت دی، بڑی شہرت دی، کچھ نہ کچھ علماء کی بات مانتے تھے، جمعہ کا سرکاری تعطیل مان لیا، قادیانیوں کے خلاف دستخط کر لیے، لیکن بہرحال کچھ غصناک بھی تھا، جذباتی تھا، اور امریکہ کے ڈکٹیشن کی کاپیاں پھاڑ کے پھینکی۔ تو امریکہ کی مثال شیطان کبیر کی، وہ جس کے خلاف ہو جائے پھر سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ، اور اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق، اشراق، چاش، تہجد، قیام اللیل کا پابند، علماء اور اولیاء کا قدردان، لیکن افسوس کہ نالائق افسران اور نااہل انتظامیہ کی وجہ سے 11 سال گزار کے بھی وہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ اور اس کے بعد تو ریڑھ لگ گئی ناکاروں نااہلوں کی، کیا کہے بس۔ پھر ہم نے بنایا تم کو روئے زمین کے ذمہ دار، ان کے بعد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسے عمل کرو گے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چھٹی صدی ہجری میں، بلکہ 5ویں صدی ہجری میں، مصر کے اندر ایک غیرتی مسلمان بادشاہ پیدا ہوا تھا، نور الدین زنگی۔ اور نور الدین زنگی نے 14 بادشاہان یہود و نصارہ، 14 ہی تھے اس وقت دنیا میں، گرفتار کیا تھا اور کمروں میں ان کو زنجیروں سے جکڑا تھا، اور بہت کارنامے ہیں ان کے۔ اور الروضتین باخبار الدولتین ای نوریہ و صلاحیہ، عبد الرحمن ابو شامہ کی تصنیف ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خواہش تھی کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے، اور ایک عالم دین تھے ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان، اس نے سورۃ روم سے کچھ نکال کے دکھایا تھا اور کہا 583 ہجری میں اسلامی فوج بیت المقدس میں داخل ہو سکتی ہے۔ ایسے علماء بھی دنیا میں گزرے، اور طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ کریت سے بگل بجاؤ کہ یہود و نصارہ نے بیت المقدس کا بٹوارہ کیا ہے، بس جن کو بیت المقدس چاہیے وہ آئے، اور جن کو شہادت چاہیے وہ آئے۔ جب فلسطین کے حدود آ جائیں گے تو آپ لشکر گن لیں، 14 لاکھ ہو چکے ہوں گے، یہ آپ کی پہلی بشارت ہے۔ اور تمام سفر پانی کے راستے سے کرنا ہے، خشکی کا سفر نہیں کرنا ہے، خشکی کے سفر والے تھک جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوشی میں ایک منبر بنوایا کہ یہ بیت المقدس میں فتح کر کے رکھیں گے اور اس پر خطبہ دیں گے۔ کیا منبر ہوگا وہ! لیکن نور الدین زنگی بہت مصروف تھا، اور اس نے حکماء و اطباء سے کہا کہ روٹی کھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسی صفوف بتاؤ کہ روٹی کی ضرورت نہ ہو۔ انہوں نے صفوف تو بنایا، حکیمان کو صفوف جوڑا ہی گا، انہوں نے اوپر سوپر بیانی، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کھا لیتے تھے تو وہ اڑتے تھے، لیکن کچھ مدت بعد پتہ چلا کہ چونکہ مہینوں سے فراغت نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہر دونوں راستے بند ہو گئے، اور وہی ان کے سبب موت ہو گیا۔ نور الدین زنگی جب فوت ہو رہا تھا تو اس کا کمانڈر ان چیف صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ ان کو کہا بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ کہا گردن کٹاؤں گا لیکن اس کو لوں گا۔ کا وعدہ ہے، کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی نصیب کیے کہ صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے کریت سے بگل بجایا، اور وہاں سے مسلمان ساتھ ہوئے، اور طویل قصہ ہے، بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہود و نصارہ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اسلامی فوج کا زور و ایمان دیکھ کے وہ نکلنے پر راضی ہو گئے، اور پہلا جمعہ نہیں ہو سکا، دوسرے جمعے میں قاضی شداد نے جمعہ پڑھایا، اور بادشاہ مسلح کھڑے تھے۔ اس جمعے میں یہ فائدہ تھا کہ منبر جو نور الدین زنگی نے بنایا وہ مصر سے وہاں پہنچ گیا۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسے اعمال کرو گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں روشن، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لائیے قرآن اس کے علاوہ یا اس کو بدل ہی دے. بہت صاف مضامین ہے. انما المشرکون نجس قل یا ایھا الکافرون وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. کہتے ہیں یہ بھی بڑا سخت ہے. حامد میر نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو وہ تو نہیں کہتے جو مفتی زرولی آپ کو کہتے ہیں. تو صحافیوں کے دباؤ میں آ کے معافی مانگی تو بدر و احد و خندق کی جو اہانت کی ہے اور خلافت راشدہ کی توہین کی ہے، اس میں صرف معافی مانگنا نہیں ہے، ایمان و نکاح کی تجدید ضروری ہے. اچھی طرح سن لو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ میں بدل دوں اس کو اپنی طرف سے. یعنی قرآن پر تصرف نبی کو بھی نہیں، کیونکہ پھر نبی کس طرح عمل کرتے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، آپ فرمائیے اگر اللہ چاہتا میں نہ پڑھتا یہ تم پر. ولا ادراکم بہ، نہ تم کو سمجھاتا یہ. ادرائی دری مانا سمجھانا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یقیناً رہا ہوں تم میں زندگی کا ایک حصہ، اتنی عقل نہیں. 40 سال تم مجھے امین و صادق کہتے تھے، میں نے اس وقت ایک جھوٹ کسی انسان پر نہیں بولا. 40 سال کے بعد جھوٹ بولوں گا وہ بھی خدا پر. افلا تعقلون، اے بے عقلو کیسی باتیں کرتے ہو. علماء نے استدلال کیا کہ وحی سے پہلے بھی پیغمبر ہر طرح معاصی و خلاف مروت امور سے پاک صاف ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یقیناً رہا ہوں تم میں زندگی کا ایک حصہ اس قرآن سے پہلے، وہی سے پہلے. تو قبل یوحی الیہ و بعد ما یوحی الیہ دونوں زندگیاں حجت ہے. تو پیغمبر کی زندگی علی الاطلاق حجت ہے، تو حدیث اور سنت حجت ہے. رد مشبہ علی منکر الحدیث. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. واہ واہ، کیا زندگی تھی جس کو خدا بطور سند کے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب وحی آئی اور آپ رسول اکرم بنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب آپ کو رسول اللہ اور اسوہ حسنہ کہا جا رہا ہے. دونوں زندگیاں قبل یوحی الیہ و بعد ما حجت. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ. او کذب بآیاتہ، یا جھوٹ کہے اس کی نشانیوں کو. انہ لا یفلح المجرمون، کامیاب نہیں ہوں گے جرائم پیشہ لوگ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہی لوگ ہمارے سفارشی ہیں خدا کے ہاں. حالانکہ اس قسم کے آستانوں اور درگاہوں کو سفارشی سمجھنا قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ہمارے زمانے کے قبوریین درگاہ اور بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے. فرمایا ہر مشرک اور کافر کا یہی نظریہ رہا ہے. اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے اور نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے ہاں. آپ فرمائیے تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو وہ جن کو وہ جانتا ہی نہیں، آسمان و زمین میں ان کا وجود ہی نہیں. سبحانہ، پاکی ہے اس کے لیے، وتعالی، بلند و برتر ہے، اما یشرکون. آیت میں رد مشبہ ہے علی المبتدی اور قبر پرست کا سخت رد ہے. تفصیلات کے لیے محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی کتاب گلدستہ توحید ملاحظہ، یہ گلدستہ احادیث. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، نہ تھے لوگ مگر ایک جیسے پس اختلاف کر گئے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر پہلے سے فیصلہ نہ ہوا ہوتا تیرے رب کے ہاں سے، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہوا ہوتا ان کا، فیما فی یختلفون، پہلے سے طے شدہ ہے کہ تفصیلی فیصلے جزا و سزا قیامت میں. وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری جاتی ہے ان پر آیت رب کی. قل فقل انما الغیب للہ، آپ کہو غیب دان صرف اللہ ہے. فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکا دیتے لوگوں کو رحمت بعد تکلیفوں کے جو ان کو پہنچی ہو. اذا لہم مکر فی آیاتنا، ناگہاں سازش شروع کرتے دین کے خلاف. قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرمائیے اللہ زیادہ تیز ہے تدبیر و حکمت کرنے میں. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو چلاتے تم کو خشکی اور تری میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم بیٹھ جاتے ہو کشتی میں. وجرین بہم، اور چل پڑتی ہے ان کو لے کے، بریح طیبۃ، باد موافق کے ساتھ. وفرحوا بہا، اور خوش ہو جاتے. جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے تیز و تند ہوا. وجاءہم الموج من کل مکان، اور آن پکڑ لیتے ان کو دریا کے چپے ہر طرف سے. وظنوا انہم محیط بہم، یہ سمجھ لیتے کہ ہم ڈوب رہے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں. لئن انجیتنا من ہذہ، اگر آپ نے بچایا ہمیں اس ڈوبنے سے، لنکونن من الشاکرین. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ بچا دیتا ہے ناگہاں یہ سرکشی کرتے ملکوں میں ناحق، پھر اور کا نام لیتے. کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلانات معافی کے کیے. ایک اعلان یہ بھی کیا تھا کہ اکرمہ ابن ابی جہل پکڑا جائے تو اس کو معاف نہیں کریں گے. اکرمہ بھاگا وہاں سے، اور ایک کشتیبان کو کہا کہ مجھے پار لے جاؤ. کشتی میں جب بیٹھ گیا اور وہاں جو چپے آنے لگے تو اس نے کہا یا لات یا مناۃ. اس نے کہا غلط، یا صرف اللہ کام کرتا ہے. کہا اچھا، کیسی اللہ کی دعوت تو محمد دے رہے، رک جاؤ مجھے واپس لے جاؤ، میں ان کے پاس جا رہا ہوں. ادھر سے اکرمہ کی بیوی پیغمبر کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا حضرت آپ کی رحمت جوش میں ہے، آپ کا دریائے بحر زخار موج میں ہے، میرے خاوند اکرمہ کو بھی معاف کر. آپ نے کہا معاف ہے. ادھر سے اکرمہ کو وہ نظر آیا، ادھر سے بیوی نے معافی کروائی. دونوں خدمت جل، خدمت اقدس.
خدمت منور و معطر میں پیش ہوئے اور ایمان کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ بھی کشتی میں ڈوب گئے تھے اور بڑی مشکل سے نکالے گئے، کچھ دنوں تک بالکل اپنا نام بھی یاد نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بحال کیا اور پھر تمام ان آستانوں میں گئے جہاں انہوں نے مطالعہ کیا تھا۔ میں نے بھی 2 موقع ڈوبنے کے دیکھے ہیں۔ ایک تو ہمارے اسکول کے لڑکے جو تھے وہ دریا کابل پار کرتے تھے، تو میں بھی دریا کابل پار کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ یہ وہ پل کے پاس جا کر کے ہم چھلانگ مارتے تھے، پھر نیچے وہ نثار والے گھاٹ پہ اترتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ درمیان میں بھی اس دریا میں دیکھ رہا تھا بہت باقی ہے اور میں تھک گیا، تو لڑکوں نے کہا کہ آپ ڈوبیں گے نہیں لیکن آپ ہمیں پکڑے نہیں۔ ایک لڑکے نے یہاں سے کندھا دیا، دوسرے نے یہاں سے کندھا دیا دریا کے اندر، اور ایسے 15-20 قدم کے بعد میں نے کہا بس چھوڑ دو، ہو گیا۔ تو وہاں ہم آ کے پہنچ گئے۔ جہانگیرے میں کوئی باقی نہیں تھا، مرد اور زن سب دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ جب گھر آیا تو والدہ صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بچڑی ذبح کرائی تھی، لیکن مجھ سے کہا آپ سے پردہ کروں گی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر شروع ہو گئے۔ اگلے دن جو سبق کے لیے گیا، استاد محترم مولانا لطف اللہ نے کہا یارا پرون استاد پتی گدر کے سوک ڈوبے دو چیز سوک یار ڈیر شور ہو ٹول کلر ہوتے ہو۔ میں خاموش رہا۔ یارا کل آپ کے اس گھاٹ پر کوئی ڈوب رہا تھا، بچ گیا لیکن بہت شور مچا تھا۔ کون تھا یار؟ میں بولی میں نے کہا وہ لڑکے اسکول کے ساتھ تھے، ہم دریا پار کرتے تھے اور اس دفعہ ذرا تھکاوٹ سی ہو گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا میں بھی ایک دفعہ ڈوب گیا تھا ادھر اپنے گھاٹ پر مسجد کے نیچے، اور ایک ہندو عورت نے کپڑے دھوتے ہوئے مجھے پکڑ لیا اور باہر لے آئی، اور میرے والد صاحب نے اس خوشی میں ایک بڑا بھینسا کاٹا، تمام گاؤں کی دعوت کی۔ لیکن جب 10-15 دن گزر گئے اور میری طبیعت بحال تھی تو پھر والد صاحب نے مجھے گھر کے ستون سے باندھا اور ہاکی سے خوب پٹائی لگائی۔ دبلا پاتی مصیبت۔ توبہ۔ ایک تو یہ واقعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، اللہ پاک نے بچایا ہے، کیا احسان عظیم رب العالمین کا۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں بادوں کا میلہ لگتا ہے اٹک کے پاس، حضرت جی اور سلطان بابا جی رحمہ اللہ کا، سارا ملک جاتا ہے۔ تو ایک بس کا راستہ تھا، 2-3 آنے لگتے تھے، اور ایک اس کا تھا کشتی کا۔ کشتی والا وہ ہمارا دوست تھا مشتاق نے کہا بھائی یار تم اپنے اس پہ آ جاؤ۔ تو کشتی میں جگہ تھی 60 آدمیوں کی، اور جہانگیرے والے بیٹھ گئے 300، اور میں اور میرا بھائی راج علی خان بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی پیسے ویسے کیا، بس میلہ کرو یار۔ جیسے ہی دریا کابل ختم کیا ایسا پھینکا، پھر ایسے پکڑ کے یوں پھینکا، کشتی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ مشتاقی کے باپ نے اعلان کیا خبردار کوئی نیچے اترا ڈوبو گے نہیں، اور چھلانگ ماری دریا میں، اور اس دوران اس نے دونوں کشتیوں کو اکٹھے کیا اور باندھ لیا، اور لوگوں سے کہا ٹین سے پانی پھینکو، اور خود دریا میں غریب رسی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی گھسیٹ رہا تھا، نکال دیا حضرت جی بابا کے قریب۔ جب نکلے اور لوگ کشتی سے اترے، ریت کے اوپر سب لوگ، میلے ویلے میں کوئی نہیں جا رہا ہے، ٹول نفلو نہ کہہ لے گیا جی۔
اللہ، تو یہ دو موقع میں نے بھی دیکھے. توبہ. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی مانند پانی کے ہیں جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، مل جاتا ہے اس سے زمین کا سبزہ. مما یاکل الناس والانعام، جس کو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ اختیار کرتی ہے زمین زیب و زینت. شگوف گاؤ شگوفست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہنست گاؤ پوشیدہ. اس لیے آج ہم باہر بیٹھ گئے تاکہ ہرے بھرے درخت، ٹھنڈی ہوائیں، خوبصورت فضا سامنے. ہاں ہاں، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. حفیظ جالندھری نے وہ پشاور کے اوپر خیبر کے پہاڑ دیکھے، نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. اور یہ تو مدینہ منورہ کے پہاڑ ہیں. سبحان اللہ، اللہ اللہ. اور جب وہ زمین خوبصورتی اختیار کر گئی، وزینت، اور بہت ہی سجاوٹ سے بھر گئی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، زمین والوں نے سمجھا کہ فصل لے جائیں گے. اتاہا امرنا لیلا، آیا ہمارا عذاب راتوں رات، او نہارا، یا دن کے وقت. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، کر دیا اس کو کٹا ہوا جیسے کل تھی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یوں بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے ہو. فکر سوچ بہت ضروری چیز ہے. ہمارے صوبہ سرحد میں روزانہ طوفان، ایوے تو ذل ہوئی طوفان، تو ذل ہوئی ہر روز طوفان. اور اس میں کبھی کبھی اولے بھی پڑ جاتے ہیں، زوردار بارش بھی ہو جاتی ہے. والدہ صاحبہ پڑھتی تھی، جل تو جلال تو قدرت کمال تو ہر بلا ٹال، فوراً رک جاتا تھا. کوئی عمل تھا ان کا. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتے دار السلام کو. اسلام خود سلامتی کا گھر ہے، ایک جنت کا نام بھی دار السلام ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، احسن اور حسنہ، واسطے ان لوگوں کے جو احسنی ہے ان کے لیے اور ہی حسنہ ہے، وزیادہ، اور کچھ اور بھی. بخاری نے وزیادہ سے تفسیر کی ہے کتاب التفسیر میں، هو رؤیت وجہہ جل وعلا، اللہ کی زیارت کرنا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک روایت ہے بخاری کی جو متکلم فی ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نخواری. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائے گناہ، جزاء سیئۃ بمثلہا، ان کی سزا بھی اس جیسی ہے. وترہقہم ذلہ، اور ان کو چھا جائے گی خواری. ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا اڑایا گیا ان کے چہروں کو
رات کا ٹکڑا، اندھیرا تاریک. ہلکا ورشا گورا چرگان جنگ کئی سکئی خادم سوگ نشتا رہتا. ہاں اچھا جی. عجیب بات ہے کہ علماء حق اکثر حسین جمیل ہوتے ہیں. ہمارے استاد مولانا عبدالحنان، مولانا عبدالغنی، مولانا لطف اللہ، مولانا ہدایت اللہ، مولانا عبدالحق، بادشاہ گل بخاری، دیکھتے تو پتہ چلتے کہ آسمان کے ستارے نیچے اترے. اور یہ اہل باطل جو ہے عجیب و غریب شکل ہے ان کی. ایسا لگتا ہے کہ رات کا ایک ٹکڑا ان کے چہروں کو چڑھایا گیا. وہ ایک بڑے عالم تھے، جامع المنقول والمنقول، پنجپیر مولانا کے خلاف تھے. تو پنجپیر مولانا ان کو کہتے تھے وہ دسکرو بوجھائی وہ یہ خوارانہ ڈاگ دے بل خواہ ڈاگئی دے ڈاگ بیسود کے سابق سے وہ غم مناظرہ کھولا اور ڈاگئی ہوئی تو پشتو کے حساب سے ڈاگ اور ڈاگئی مذکر مؤنث وہ یہ خواہ ڈاگ دے بل خواہ ڈاگئی دے پمنس کے رئی سار کھڑے وہ دسکرو بوجھائی دیلا وڑو کے ہو. اور مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی دہلوی نے لکھا ہے کہ عالم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مفتی عتیق الرحمن عثمانی ہے، دا معجم المؤلفین کا مصنف ہے، دار المصنفین دلی کا بانی ہے، شانور شاہ کا شاگرد ہے، دیوبند کا فاضل ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا ضرور ہوگا. اور ایک عالم ایسے ہوتے ہیں جیسے مولانا یوسف بنوری، جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا. اللہ اللہ. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ مشہور زمانہ ادیب اور نحوے کا امام جاہز بہت زیادہ بد شکل تھا، چیچک والا چہرہ، نکی نکی اکھیا کہ چہرے میں ڈوبی ہوئی چھوٹی سی نکھی ناک. ہارون رشید کو پتہ چلا کہ یہ بڑا عالم ہے تو اپنے بیٹے امین و مامون کی تعلیم کے لیے بلایا. جب وہ آیا ہارون رشید نے دیکھا تو ہارون رشید نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اور ملک الموت نہیں ہوں، جاہز ہوں. آپ نے مجھے بلایا ہے بیٹوں کی تعلیم کے لیے، اب دیکھ کے ڈر گئے. اس نے کہا پھر صحیح، کہا پھر مجھے کسی نے نہیں بلایا، ایک دفعہ بلا دیں. کہتے ہیں ایک عورت نے اس کو کہا تعال الیہ، میرے ساتھ چلو. وہ بازار لے گئی اور ایک زرگر کی دکان کے سامنے کہا ہاں قضا، اور چلی گئی. اس نے زرگر سے پوچھا کہ یہ عورت مجھے کیوں لائی؟ کہا مجھے کیا معلوم. کہا آپ کو کیا کہا؟ کہا مجھے سونے کا شیطان بناؤ. تو میں نے کہا دیکھا نہیں تو آپ کو لے آئی کہ ایسا بناؤ. اس شکل کا شیطان ہی ہوگا. توبہ. لیکن اس کی بیوی کائنات کی حسینہ و جمیلہ تھی. فرمایا کرتے تھے کہ مجھ میں صبر ہے، میری بیوی کو مقام صبر حاصل ہے میری وجہ سے، اور مجھے مقام شکر حاصل ہے اس کی وجہ سے. البیان والتبیین اور کتاب البخلاء اور بڑی کتاب ہے اس کی. مرا بھی عجیب ہے، مطالعہ کرتے کرتے غائب ہو گیا. لوگوں نے بورڈ ڈھونڈا، نہیں ملا. کتب خانے میں آ کے دیکھا کتابوں کے ڈھیر اس کے اوپر گر گئی تھی. کتابیں اٹھا لی تو نیچے لاش نکل آئی. گویا کہ ڈھانک لیا گیا ان کے چہروں کو ایک ٹکڑا رات اندھیری کا.
اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون۔ وہ ہمارے سعید قادری صاحب ماشاءاللہ علم کا تو بہت بڑا ماہر ہے، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان نے مجھے کہا کہ یہ اختلافیات میں مجھ سے آگے ہے، کاش کے متلون نہ ہوتا۔ تو انہوں نے ایک قاعدہ یاد کیا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں 3 کال تھے، دنیا میں 3 کالے تھے، ایک لقمان، دوسرا بلال، تیسرا عمر کا غلام بھی جی، اور کوئی کال ہے ہی نہیں، جتنے ہیں سب گورے ہیں، تاکہ وہ بھی گوروں میں آ گئے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اکٹھے کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے مشرکین کو اپنی جگہ رہو، انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے معبود، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے بیچ میں، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کے معبود، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نہ تھے تم ہماری عبادت کرنے والے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہے، تم ہمیں کب پوج رہے تھے؟ آپ نے تو کئی درگاہوں کو پوجا تھا۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، یہیں پر آزمایا جائے گا ہر انسان اپنے بھیجے ہوئے اعمال میں، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولا برحق ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو یہ عقیدے گھڑتے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ فرمائے کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو اختیار رکھتا ہے سننے اور دیکھنے میں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتے ہے زندے کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو نظام عالم چلاتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس یہ کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ فرمائیے پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس قدرت کاملہ کے مشرک بھی منکر نہیں تھے، وہ تو اپنے پیاروں کو شریک ٹھہراتے تھے، لیکن مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہدایت بخشش، جس پر اہلیان بدعت کو بڑا فخر ہے، اس میں وہ ایک شعر کہتا ہے، ادھر وہ سن لو۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ دیکھیں مشرک کہتے ہیں من یدبر الامر فسیقولون اللہ، وہ کہتے ہیں کار عالم کا مدبر شیخ عبد القادر ہے۔ یہی خرابیاں ہیں نا جو بدعتیوں میں آ گئی ہیں۔ اولیاء اللہ کو ماننا تو یقیناً خدا کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ولایت اور دوستی و کرامات دی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ تمہارے رب برحق ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، نہیں بچتا ہے حق کے بعد مگر نیری گمراہی۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، کہتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ بعض لوگ ہر وقت کھیل کود میں ہوتے ہیں، کبھی شطرنج، کبھی نرد، کبھی یہ کبھی وہ، ان کی گواہی کیسی ہے؟ امام مالک نے کہا مردود الشہادت ہے، اور آیت یہ پڑھی فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ کہتے ہیں کہ امام محمد خود شکار کرتے تھے لیکن امام شافعی کو نہیں کرنے دیتے تھے، وہ تربیت میں تھے۔ تو وجہ یہ بیان کی ہے کہ امام محمد نے کہا مجھ سے کبھی بھی نماز جماعت نہیں چھوٹی، اور شافعی کو ایک دن اجازت دی تو سارا دن کی نماز رات کو پڑھنے لگے۔
کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد درد وشتن شیر و شیر. بزرگوں کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، لکھنے میں تو شیر و شیر، لیکن شیر جانور ہے اور شیر دودھ کو کہتے ہیں. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر. اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، بے شک یہ ایمان نہیں لاتے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائیے ہے تمہارے معبود جو پیدا کرے پہلی بار اور پھر لوٹا بھی دے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائے اللہ ہی پیدا کرتے پہلے بھی اور پھر بھی لٹائے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آپ فرمائیے ہے تمہارے معبودوں میں جو لے جائے حق کی طرف. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ فرمائے اللہ رہنمائی فرماتے حق کی طرف. أَفَمَن يَهْدِي، آیا وہ جو ہدایت دیتا ہے إِلَى الْحَقِّ، حق کی طرف، أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، وہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. امن لا یہدی، یا وہ جو خود ہدایت نہیں لے سکتا، الا ان یہدا، یہ بھی مختلف قراءات ہے، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم، اتباع نہیں کرتے اکثر ان کے، الا ظنا، مگر گمان کی، اٹکل، خرافات، حکایات واہیات، کاذبات. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان کام نہیں آئے گا حق کے مقابلے میں کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن کچھ ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑا جائے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ مصدقہ ہے اگلی کتابوں کا. وَتَفْصِيلَ الْكِتَاب، اور ضروری مضامین کی تفصیل. لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. ام یقولون افترا، یہ کہتے پیغمبر نے گڑا. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، لے آؤ تم ایک چھوٹی سورت. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پکارو جو تم سے ہو سکے اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ تکذیب کرنے لگے وہ جو حاصل ہی نہیں ہے ان کو علم. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُمْ، اور ابھی تک آئے نہیں ان کو اس کا انجام. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یوں تکذیب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھ لے کیسے رہا انجام ظلم کرنے والوں کا. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں بعض وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب جانتے ہیں فسادیوں کو. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرے. فَقُلْ لِي عَمَلِي، آپ فرمائیے میرے لیے میرا عمل. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بیزار رہو میرے اعمال سے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں تمہارے کرتوت سے. علماء کہتے ہیں تبلیغ اور فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ادائیگی کے بعد یہ کیفیت آئے گی. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں بعض وہ ہے جو کان لگا کے سنتے آپ کو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے بہرے کو. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں بعض دیکھتے ہیں آپ کو، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ سمجھا سکتے اندھے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھتے نہیں، دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے نہیں، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں سے بالکل، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود ظالم ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اکٹھے کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، جیسے یہ رہے ہی نہیں مگر ایک گھڑی دن کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً نقصان میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ملنے کو جھوٹ کہا، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو دکھا دیں گے آپ کو وہ وعدے جو ان سے کیے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں گے، موت آپ کی وقت پر آئے گی، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ہماری طرف ان کی واپسی ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ان کے کرتوت پر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر پہ امت کا ایک پیغمبر ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب وہ پیغمبر آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ ہو گیا انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کی نیکیاں نہیں کم کی گئی۔ الکا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ فرمائے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے آپ کو ضرر ہٹانے اور نہ نفع پہنچانے کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر امت کا وقت شدہ ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب مقررہ وقت آئے گا نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے، ایک لمحہ نہ آگے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، قدرت کے ادلہ ہے نا مختلف طریقوں سے، آپ فرمائیے دیکھو تو اگر آگے عذاب اس کا رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا جلدی کریں گے اس سے مجرم لوگ، ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب عذاب آ جائے پھر ایمان لاؤ گے، الآن، اب ایمان کا وقت ہے، وقد کنتم به تستعجلون، اور تم تو عذاب پہلے مانگتے تھے، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، چکو عذاب ہمیشگی کا، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم کو سزا دی جاتی ہے مگر وہ جو تم کماتے ہو، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ معلوم کرتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ حق ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، قل ای وربی، ہاں ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہی قرآن اور وحی برحق ہے، وما انتم بمعجزین، تم خدا کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر ہو ہر انسان ظالم کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، فدیہ دیں گے، واسروا الندامۃ لما راؤوا العذاب، اور چھپائیں گے شرمندگی جب عذاب دیکھیں گے، اللہ اللہ، وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ پکا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں، وہ حی وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے ہیں مارتے بھی، حیات و ممات اس کے ہاتھ میں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
اے لوگو یقیناً آ گیا تمہارے ہاں نصیحت تمہارے رب کے ہاں سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا جو کچھ دل اور سینے میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالصمد دامت برکاتہم نے یہاں واٹر پمپ اسپتال میں سٹینڈ ڈالے، اور صبح پھر میں درس دے رہا تھا، کسی نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا قرآن میں شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن مجید تو خالص دل اور دل کی بیماریوں کا شفا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرمائیے اللہ کے فضل و رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، پس اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ بھئی دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ فرمائیے دیکھو وہ جو اتارتے اللہ تم کو روزی، فجعلتم منہم حراما وحلالا، تم اس میں سمجھتے ہو بعض کو حرام و حلال، حالانکہ شریعت کی رہنمائی نہیں ہے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ کہیے اللہ نے اجازت دی تمہیں یا تم جھوٹ بولتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور نہیں یہ گمان ان لوگوں کا جو گڑتے اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن کا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ وما تکون فی شان، آپ نہیں ہوتے کسی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ پڑھتے آپ قرآن، ولا تعملون من عمل، اور نہ عمل کرتے ہو تم لوگ کچھ بھی، الا کننا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر موجود یعنی حاضر ناظر ہے، استفیدون فی، جب تم اس میں لگتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہیں چھپتا ہے رب سے کوئی ذرہ بھی زمین و آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، نہ ان سے چھوٹی، ولا اکبر نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، سب لوح محفوظ میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یاد رکھو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانت زرا، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے، المومنون کلہم اولیاء الرحمن، عقیدۃ الطحاوی۔ بے شک بعضهم فوق بعض، درجات میں یقیناً فرق ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھی دار الغم ہے، اور آخرت تک پہنچنے میں بھی بہت مصائب و آلام ہے، لیکن محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اولیاء اللہ ہو، ولی کی جمع ہے، یہاں تعریف کی گئی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو مومن ہو اور پرہیزگار ہو۔ اب ایمان میں بھی فرق ہے، اور تقوی میں بھی فرق ہے۔ اللہ اللہ، دوسری نے روح المانی کے اندر اس جگہ بہت تفصیلات فرمائی ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ اولیاء کرام جہاں ہو سکتا تھا وہ اظہار کرامات کا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور بادشاہان زمانہ نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ڈرے، کیونکہ ایک کا ڈر جب سینے میں آ جاتا ہے اوروں کا نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ کے ولی نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہمیشہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے کہ یار کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور غم گزرے ہوئے مصائب پر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے مثال دی ہے کہ دیکھو ایک آدمی بیمار ہے تو آپ کو ڈر ہے کہ فوت نہ ہو جائے، تو یہ خوف ہوا،
جب وہ فوت ہو جائے پھر آپ کو غم ہے، یہ ہے حزن۔ تو الخوف علی ما یاتی والحزن علی ما مضی۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ولایت یہ ہے کہ اتباع سنت ہو۔ سید الطائفہ شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بغدادی کی خدمت میں کوئی آیا تھا، سال بھر رہا اور پھر جانے لگا۔ آپ نے پوچھا کہا میں کرامت دیکھنے آیا۔ کہا سال بھر میں کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ کہا کوئی خلاف سنت کام دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا امتی کے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ نبی کا اتباع کرے، کیونکہ اگر بہوا می روی خاص باشی، اگر ہوا میں آپ تو پرندہ ہے، بکڑی ہے، اگر پانی میں تیرتے ہو تو خس و خاشاک ہو، اور دل بدستارے کہ کسے باشی، کسی کا دل اپنا ہوتا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر بہوا می روی مگس باشی، اگر بسط ہے سمندر می روی خس باشی، اور دل بدستارد کے کسے باشی۔ یاد رکھو خدا کے جو اولیاء ہے ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اللہ، صحابہ کی تاریخ دیکھے، خلافت راشدہ دیکھے، کس شان و شوکت سے انہوں نے دنیا کو منوایا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں جو بادشاہ روم نے معلومات حاصل کرنا چاہا تو اپنے انٹیلیجنس نے اس کو کہا لا یخدع ولا یخدع۔ اس نے کہا یہ تو کامل آدمی ہے، لا یخدع دھوکہ نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان پورا ہے، اور لا یخدع یعنی عقل بھی پوری ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ تو کہا ایسوں سے کیسے کام چلے گا۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے عبدالعزیز خلجی ایران پر حملہ کیا تھا، اینڈ عصر کا وقت تھا، اور اورنگزیب آگے ہو گیا اور پیچھے صفیں کڑی ہو گئی۔ عبدالعزیز خلجی پالکونی میں حالات دیکھنے آیا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اورنگزیب نماز پڑھا رہا ہے۔ کہا افتادن بایشان افتادن بخویشتنس، ایسوں سے لڑنا اپنے آپ کو غرق کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے چابیاں لا کے دے دی۔ بادشاہ نے کہا چابیاں نہیں چاہیے، اصلاحات چاہیے۔ نو سے گرم بازار بل پر جہان نشتا، لکا گرم دے بازار دا درویشانو، نو چے پیو قدم تر عرش پور رسی، او مالی دل دے رفتار دا درویشانو، بادشاہان دا درست جہان واڑا پرات دی، لکا خاور پا دربار دا درویشانو، چی دنیا اکلا دخدے دا پارا ترکا، نو صد رحمت شپ روزگار دا درویشانو، او دا قارون حال تا گور حال سشو، راشم کو انکار دا درویشانو، پارچاتی دا غضب لندکڑا خخا، خطا ندرمی گزار دا درویشانو، درست دیوان دا رحمان زہار تردا بیان شاہ، او چے ذکر کرل اوصاف دا درویشانو۔ یاد رکھو اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن کا تعلق محبت دنیا سے ہے، انہوں نے دنیا اللہ کے لیے چھوڑی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں و آخرت میں بھی۔
لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. ولا يحزنک قولهم، نہ غمگین کرے آپ کو ان کی باتیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والے ہیں. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، یاد رکھو اللہ کے ہاں ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو اتباع کرتے ہیں اور پکارتے اللہ کے سوا اور معبود، ان یتبعون الا الظن، نہیں پکارتے ہیں، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی. انہم الا یخرصون، یہ خالص اٹکل لڑانے والے ہیں. والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کے آرام کرو اس میں. والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے کے لیے. کہتے رات فوت ہو جائے تو پھر دن میں قائم مقام نہیں ہے اس کا. بہتر یہ کہ رات کو رات کے اعمال اور دن کو دن کے اعمال. لیکن جن کو دسترس حاصل ہے، علیکم بقیام اللیل، مستدرک حاکم کی حدیث میں پیغمبر کہتے ہیں راتوں کو اٹھا کرو. فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. ومرضات الی ربکم، اللہ راضی ہوتے ہیں. دلا بسوز کے سوزی تو کارہا باشد، دعائیں نیم شب دفع صد بلا بکند. راتوں کو اٹھا کرو. اللہ اللہ. وقت سحری وقت مناجات ہے، خیز دراں وقت کے برکات ہے. فرید گن شکر کا شعر ہے، سحری میں پڑھتے تھے. جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں اور دن کی تیاری کرتے ہیں، اللہ سے خیر مانگتے ہیں، شر سے پناہ مانگتے، اللہ ان کو دونوں جہانوں میں عزت سے رکھے گا. اللہ اللہ. اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کہ آرام کرو اس میں، اور دن دیکھنے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں تفسیر ماشاءاللہ خوب چل رہی. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ اب بھی کہتے اللہ کی اولاد ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت. اللہ اللہ. احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی. هو الغنی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا بولتے ہو اللہ پر جو تم جانتے بھی نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ فرمائیے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، چند روزہ دنیا کا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر لوٹیں گے ہمارے ہاں. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر چکا دیں گے سخت عذاب بوجہ ان کے کفر کرنے کے. دلائل عقلیہ مکمل ہو گئی، دلائل نقلیہ شروع ہو رہی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھیے ان کے سامنے واقعہ نوح علیہ السلام کا. جب فرمایا اپنی قوم سے، اے قوم اگر گھراں گزرتا ہے میرا مقام یا میرا کھڑے ہو کر تقریر، اور یہ جو نصیحت کرتا اللہ کی آیتوں سے، پس اللہ پر میرا بھروسہ ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، تمہارے معبود بھی، پھر مجھے کوئی موقع نہ دو، جو فیصلہ کرنا ہو کرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو. نوح علیہ السلام بھی صحیح معنوں میں غصے میں آئے، اور جو کر سکتے ہو کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجرت.
ان اجری الا علی الذی، میری اجرت خدا کے آئے، وہ امرت ان اکون من المسلمین، فکذبوا، لوگوں نے تکذیب کی، فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، ہم نے بچایا حضرت کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے ان کو بنایا ذمہ داران زمین، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، غرق کیا تکذیب کرنے والوں کو، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ لو کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئوں کا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قوم